ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے اس وقت ایران اور امریکہ کے حوالے سے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے یہ کلیم کیا کہ اٹیک کیا ہے ان کی کچھ جو کمیونیکیشن سینٹرز ہیں اس پہ امریکہ نے، اور اس کے رد عمل میں انہوں نے امریکن جو بیسز ہیں کویت اور بحرین اس پر اٹیک کیا. تو ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب، پاکستان انٹیریئر منسٹر ہیز گون ٹو تہران ایز اے اسپیشل ایمسری. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا پیغام لے کے گئے ہیں، اور وہ پیغام لے کے گئے ہیں جو کہ رہبر ایران کے آیت اللہ کو بھیجا گیا پیغام. اب کیا اس میں پاسبلٹی ہے، کیا نہیں پاسبلٹی، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک طرف یہ اٹیکس، کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو جاری ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ there's a break down in communication، وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہیں، ڈیفینسٹ ہیں، اور بڑی قریب سے یہ اس کو واچ کریں سچویشن کو. جی بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب. بتائیے جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے تو اٹیک کی بات کرتے ہیں، جو اٹیک ہوا ہے آج. اٹیک ہوا، پھر کاؤنٹر اٹیک ہوا. جی بہت شکریہ. میں یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ جب بھی امن کی امید ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ قریب آ گئی ہیں کسی ڈویبل اور ورکیبل سلوشن کے، تو یا تو کوئی نہ کوئی تند و تیز بیان آتا ہے وائٹ ہاؤس سے، یا پھر اس طرح کی کوئی برنکمین شپ ہوتی ہے جس کے جواب میں ایران کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر دی کمپلشنز جو کہ ہیں اس وقت، اس میں ایران یہ بیان بازی کا جواب ہو یا پھر اس طرح کے کسی حملے کا، وہ جواب دینے میں حق بجانب ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دونوں فریقوں نے پیس ایفرٹس کو ابینڈن کر دیا ہو. بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، پاکستان اپنی ایفرٹس یقیناً کر رہا ہے، اور جب تک یہ دونوں فریق خود کبھی خدا نخواستہ یہ بیک آؤٹ نہ کریں ان مذاکرات سے آفیشلی یا فارملی، تو وہ جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، جو پیس کی متمنی ہیں لوگ اس خطے میں، تو وہ امیدیں برقرار رہنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری جو ڈائمنشن یا پارٹی ہے، اصل کنسرن میم وہ ہے اسرائیل از اے اسپوائلر. اسرائیل جب ایران کہتا ہے کہ ایک کمپریہنسو پیس ہونا چاہیے جس میں لیبنان، ہوتیز اور حزب اللہ کے جو سیکیورٹی ہے اس کی ایشورنس ہو، تو امریکہ تو ایگری کرتا ہے، اور شاید اس کی کچھ آپٹکس بھی اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، لیکن اسرائیل ان مینیفیسٹیشن اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرتا. تو یہ خطرہ تو ہمیشہ رہے گا. ایون میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مذاکرات بھی کامیاب ہو جائیں، ایک سلوشن بھی سائن ہو جائے، اور اس کی ایون ایکسپرٹ لیول کی ورکنگ موڈیلٹیز بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں کہ نیوکلیئر ایشو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور آبنائے ہرمز کا کنٹرول کیسے مینیج ہوگا، لیکن یہ بڑا فرجائل پیس ہوگا کیونکہ اس میں تیسرے فریق کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. ایک سیکنڈ مارشل صاحب ذرا اس پر ذرا فرمائیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کنٹرول نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو کہ جن کا ملک 90% سپورٹ کرتا ہے اف ناٹ مور اسرائیل کو، چاہے ویپنز ہیں، چاہے پیسہ ہے، چاہے انٹیلیجنس ہے، چاہے ہر قسم کا سپورٹ وہاں سے آتا ہے فرام امریکہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کا کنٹرول نہیں ہے؟ یہ تو بالکل بات میرا حقیقت سے انحراف کرتی ہے. میں عرض کروں جی، دیکھیے یہ سمجھنا کہ آج ہائپوتھیٹیکلی اگر امریکن ملٹری سپورٹ ہم اس کو چوک کر دیں، اگرچہ یہ ہوگا کبھی نہیں لیکن ہائپوتھیٹیکلی، تو اسرائیل کی اپنی پروڈکشنز، اسرائیل کا اپنا سٹاک پائل
اتنا کافی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک اس خطے کے امن کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے وہ اتنا یا اس سے زیادہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں جن ملکوں کے پاس بہت سارا اسلحہ ہے وہ تو کبھی بھی اس کو کنفرنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. لے دے کے ایک مظلوم لبنانی ہے، غزہ ہے، یا ایران ایک ریزسٹنس دے رہا ہے. ایران بھی ریزسٹنس دے رہا ہے، ایران اپنی سروائیول کی موڈ میں جنگ لڑتا ہے. تو امریکن سپورٹ ود اور وداؤٹ امریکن سپورٹ، اسرائیل فار اے فورسیبل فیوچر وہ ایک تھریٹ پوز کرتا ہے ایران کو. اب اس کے پارٹ 2 پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، امریکن پبلک اوپینین جو بھی ہو، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جو زائنسٹ لابی کا کنٹرول ہے ان کے میڈیا میں، ان کی اسٹیبلشمنٹ میں، ان کی ڈیپ اسٹیٹ میں، اور ایون ایٹ ٹائم وائٹ ہاؤس میں، تو کیا وہ کنٹرول ریسیڈ کر جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اتنے ڈیپلی انٹرینچڈ ہیں بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود، لیکن وہ ان سارے فائنینشیل یا اتھارٹیٹیو نرو سینٹرز کے جتنے نوڈ ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. That is how they exercise control over American decision making. جی مارشل صاحب، لیکن اگر اس طرح کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں تانے بانے جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ پورا کا پورا اٹ ویوز اے ہول سپورٹ، آئرن وال آف سپورٹ فار اسرائیل امریکہ کے ملک سے. تو اس صورت میں پھر واٹس اے ڈسکشن اباؤٹ؟ پھر تو ہم اسرائیل تو کبھی بھی کہیں بات کو بڑھنے نہیں دے گا، جہاں کچھ ہوتا ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں اسرائیلی. وی نو کہ ابھی تک اتنے اٹیکس ہوئے ہیں تو ڈسرپشن اسرائیل شروع کرتا ہے. امریکہ نے خود، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آفیشل جو بات کرتے ہیں وہ دے ڈائیولج ٹو ویریس ایجنسیز کہ جی یہ اسرائیل کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، اور یہ وی کانٹ اسٹاپ اٹ. تو بہرحال بریک ہے، تو مارشل صاحب بریک کے بعد آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس صورتحال میں جو بھیجا گیا ہے انٹیریئر منسٹر کو ایز اسپیشل انوائے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایران، تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے پاسبلی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ واٹ از پاکستان ٹرائنگ ٹو اچیو ناؤ. انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا. جی اعجاز صاحب. جی میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو آن گراؤنڈ یہ ہو رہی ہے برنکمینشپ، اس کے امپیکٹ کو کنٹرول کیا جائے اور مینج کیا جائے اور پیس پروسیس کو الائیو رکھا جائے. یہ پاکستان کا اس وقت رول ہے کہ اگر پاکستان اس پیس پروسیس کو الائیو رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے تو آئی تھنک چیزیں آگے کی طرف پروگریس کرنے کے امکانات رہیں گے. تو ظاہر ہے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور پاکستانی لیڈرشپ بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب وہ بڑا پرو ایکٹیولی اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں. اچھا، تو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ تو بہرحال آپ لوگ سب جو ہم اینالسٹ سے بات کرتے ہیں سب کا یہ خیال ہے کہ بہرحال یہ پروسیس کو دونوں سائیڈز نہیں چاہتی کہ وہ اس میں بریک ڈاؤن ہو. لیکن جو ہمیں پتہ چلا وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی، جو ایس سی او کی جو میٹنگ تھی تو وہاں وہ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو جب واپس آئے وہ پاکستان، اور پھر یہ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آیت اللہ جو ہیں خامنئی، ان کے جو مجتبیٰ خامنئی، ان کو آپ کو معلوم ہے پہلے بھی یہ بات چیت تھی کہ ان کی شاید ان سے ملاقات ہو جائے جب یہ گئے تھے فیلڈ مارشل، اور اس وقت بھی محسن نقوی صاحب ساتھ تھے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پیغام اسپیشلی لے کے گئے ہیں، اور پیغام شاید یہی ہے جو جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پیس پروسیس نہ کہ رہے قائم اور دائم رہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلے. لیکن ناظرین نتیجہ دیکھتے ہیں کہ نکل پاتا ہے یا نہیں. اس میں تو امریکہ کی طرف سے ایک زیادہ اسٹرانگ ریزالو کی ضرورت ہے، اور ریزالو یہ کہ اسرائیل ان کی جو پالیسیز ہے اس کو ڈسرپٹ بھی نہ کرے اور ہائی جیک بھی نہ کرے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. بہت شکریہ.
ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.